السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورہ آل عمران کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، آیت نمبر 55 سے مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 ہے، جس سے مطالعہ ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس سے قبل ذکر آیا کہ ان یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف چال چلی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تدبیر فرمائی۔ وہ تدبیر یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تو سازشیں کی یہود نے، اور معاذ اللہ ان کے معجزات کو جادو قرار دیا، معاذ اللہ، اور کہا جادوگر تو ہماری شریعت میں واجب القتل ہوتا ہے، تو ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ البتہ یہود اس وقت تابع تھے، وہاں پر رومی حکومت تھی، تو عدالت ان کے علماء یا یوں کہیے کہ فیصلے ان کے علماء کرتے تھے، مگر سینکشن کے لیے جو بھی رومی ذمہ دار تھا، گورنر وغیرہ، اس کی طرف سے سینکشن ہونا ضروری تھا۔ تو رومی عدالت کے ذریعے سے کروانا چاہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ کہ ان کو ایگزیکیوٹ کیا جائے، سولی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ یہاں تھوڑی سی بات ہم نے کی ہے، مزید بات سورہ نساء میں جب آئیں گے، آیت نمبر 157 158 کے قریب، تو وہاں کچھ وضاحتیں اور آئیں گی۔ اب آئیے اس مقام کی ترجمانی کر لیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، یاد کرو جب اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ بے شک میں تمہیں صحیح سالم لینے والا ہوں، ورافعک الی، اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، جسم اور روح سمیت صحیح سالم آسمانوں پر بلند کر لینے والا ہوں اے عیسیٰ میں تمہیں، ومطہرک من الذین کفروا، اور میں تمہیں پاک کرنے والا ہوں کافروں کی برائی سے، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی میں انہیں ان پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک۔ یعنی اے عیسیٰ تمہاری پیروی کرنے والے، مسیحیت کے ماننے والے کہہ لیں، وہ کفر کرنے والے نہیں، یہود پر غالب رہیں گے قیامت کے دن تک۔ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا، اس لیے ان کو کفر کرنے والا کہا گیا، تو قیامت تک یہود پر غالب رہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ ہاں تاریخ تو ثابت ہے کہ یہودی مغلوب اور نصارہ غالب رہے۔ آج کل اسرائیل کی اگر ریاست ایک موجود ہے تو یہ بھی مسیحیت کے ماننے والوں کی آشیرواد کے نتیجے میں اور ان کی پروٹیکشن کے ساتھ یہودیوں کی ریاست کھڑی ہے، ورنہ نہیں۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر تمہیں میری طرف پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا ان معاملات میں جن میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو جن لوگوں نے کفر کیا تو میں انہیں سخت عذاب دوں گا دنیا اور آخرت میں، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو وہ اللہ انہیں ان نیکیوں کا اجر پورا پورا عطا فرمائے گا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ انہیں ان کی نیکیوں کا اجر پورا پورا عطا فرمائے گا، یعنی ایمان لانے والوں کو، اور واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذالک نتلو علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ ہماری آیات اور حکمت بھری نصیحت ہے جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے انہیں مٹی سے بنایا، ثم قال له کن فیکون، پھر ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ تو وہ ہو گئے۔ نصاروں کو سمجھایا جا رہا ہے معجزانہ ولادت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، بغیر والد ولادت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اس معجزانہ ولادت کی بنیاد پر اگر تم خدا یا خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہو یا خدائی کا درجہ دے رہے ہو، تو پھر تو آدم علیہ السلام کا حق زیادہ بنتا ہے، نہ ماں ان کی نہ والد ان کے۔ لیکن نہیں، آدم کو بھی پیدا فرمایا اللہ نے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا اللہ نے، اور اللہ کی شان کیا ہے؟ وہ فرماتے کہ کن فیکون، ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو یہ نصارہ کے غلط عقیدوں کا رد بھی ہو رہا ہے، اور وہ نجران کے آنے والے عیسائیوں کو بھی دعوت توحید پیش کی جا رہی ہے۔
الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق تو اے نبی علیہ السلام آپ کے رب ہی کی طرف سے ہے، لہذا اے سننے والے تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یہ ترجمہ بھی نوٹ کیجئے گا، اے مخاطب یا اے سننے والے، یہ بھی بڑا محتاط ترجمہ ہے۔ کیسے بھلا؟ خطاب حضور سے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر دوسروں کو سنایا جا رہا ہوتا ہے، دوسروں کو رہنمائی دی جا رہی ہوتی ہے، تو ترجمے میں یہ احتیاط کہ اے مخاطب یہ کہہ لیا جائے تو شبہ بھی نہیں رہتا اور ترجمہ بھی محتاط ہو جاتا ہے۔ اے نبی حق تو آپ کے رب ہی کی طرف سے ہے، فلا تکن من الممترین، لہذا اے سننے والے تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ فمن حاجک فیہ، تو جو کوئی بھی آپ سے اے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرے، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس اصل علم تو آ چکا ہے، فقل تعالوا، تو اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں کو، ونساءنا و نساءکم، اور ہم اپنی عورتوں اور تم اپنی عورتوں کو، وانفسنا و انفسکم، اور ہم اپنے نفسوں کو اور تم اپنے نفسوں کو، یعنی ہم بھی آ جائیں تم بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ یہ ہے نبتہل، اسی سے مباہلہ، یہ مباہلہ کا لفظ سمجھ لیں، یعنی سامنے والے کو چیلنج دینا، آؤ میدان میں، ہم بھی اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کریں، تم بھی کرو کہ اللہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت بھیج دے۔ تو یہ جو نجران کا وفد آیا، بہت کچھ ان کو سنا دیا گیا، آگے بھی کچھ باتیں آئیں گی، اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ آؤ ہم بھی آئیں تم بھی آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنے آپ کو تم اپنے آپ کو بلاؤ، آؤ اللہ کے سامنے ہم جو ہے وہ التجا رکھیں، گڑ گڑا کر دعا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ تو اپنی لعنت بھیج دے۔ اب اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام اہل بیت میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما، انہیں لے کر آئے، اور حضور علیہ السلام کے گھرانے کے پیارے نورانی چہرے دیکھ کر وہ نجران کے افراد آئے، اور ان کے بڑے بڑے پادری وہ خاموش ہو گئے بالکل، ان نورانی چہروں کو دیکھ کر مرعوب ہو گئے، حضور بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی ہمت نہ ہوئی، ان پر روب طاری ہو گیا، اور انہوں نے صلح کرنا پسند کیا اور جزیہ دینے پر آمادہ ہو گئے، یہ بات قبول نہیں کی کہ ہم اللہ سے التجا کریں کہ اللہ لعنت بھیج دے۔ کیوں؟ وہاں ان کے پادری بھی تھے اور ان کے اہل علم بھی تھے، اور انہیں پتا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، بس مسئلہ کیا تھا؟ رومی حکومت کے تحت تھے، مال ملتا تھا، یہ مال چلا جائے گا اس کی ان کو پریشانی تھی، مگر یہ چیلنج انہوں نے قبول نہیں کیا۔ باقی کیا آج بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو چھوٹے موٹے مناظر ہمارے یہاں چلتے ہیں، اس میں نہیں، دین کا مسلمہ معاملہ، جیسے کہ ختم نبوت کے عقیدے کا معاملہ، بالکل اگریڈ اپون معاملہ، علماء کی ایک رائے یہ ہے کہ یہ آج بھی امکان ہو سکتا ہے، اس کو مباہلہ کہتے ہیں، تفصیل مزید تفاسیر میں دیکھ لیجئے گا۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی ان واقعات کا سچا بیان ہے، وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ ہی بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ فان تولوا فان اللہ علیم بالمفسدین، پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو بے شک اللہ فساد مچانے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اب اگلا رکوع ہے اور اگلی آیات ہے، دو ٹوک انداز میں دعوت آ رہی ہے، اب دو ٹوک واضح انداز میں ان کو حق قبول کرنے اور توحید کی طرف آنے کی دعوت دی جا رہی۔ اگلی آیت بہت قیمتی ہے، کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن کے اعتبار سے بھی، تقابل ادیان کے اعتبار سے بھی، اور دعوت پیش کرنے کے اعتبار سے بڑا قیمتی اصول آ رہا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ ہم اس کے ساتھ کسی شے کو شریک ٹھہرائیں۔ نصارہ سے کلام ہو رہا ہے، ہم میں اور نصارہ میں بہت فرق ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا یا تین خداؤں میں سے خدا مانتے، معاذ اللہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، وہ قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، مگر اللہ کو مانتے ہیں نا۔ اس مشترک نقطے سے، اس کامن فیکٹر سے قرآن کہتے ہیں کہ دعوت کا عمل شروع کرو۔ ہم میں اور نصارہ میں کروڑوں اختلاف، اللہ فرماتے ہیں مشترک پوائنٹ سے دعوت شروع کرو۔ تو بھائی ہم جو مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، دیوبندی، بریلوی، اہل الحدیث،
کچھ مکتب فکر کا اختلاف، بھائی یہ چھوٹا ہے، ہمیں مشترکات زیادہ ہیں، ہمیں اگریڈ اپون باتیں زیادہ ہیں، تو ہمیں دعوت شروع کرنی چاہیے اگریڈ اپون باتوں سے۔ علمی اختلاف کو علمی مجلسوں میں رکھیں اور مشترکہ امور کو ہائی لائٹ کریں۔ کتنے بڑے اختلافات ہیں نصارہ سے، اور اللہ کہتے ہیں ایسی بات کی طرف آؤ، ان سے کہو کہ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے۔ تو ہم میں اور نصارہ میں اختلاف زیادہ شدید نوعیت کے، اللہ کہتا ہے مشترک بات سے دعوت دو۔ تو ہم مسلمانوں کے جو معروف مکاتب فکر ہیں ان میں تو اشتراک زیادہ ہے، مشترکہ امور زیادہ ہیں، ان کی بات کریں۔ او بھائی ہاتھ اوپر مان لیا، نیچے مان لیا، چھوڑ کر نماز ادا کی، آمین زور سے کہہ لی، آہستہ کہہ لی۔ کوئی 4 کے بجائے 5 فرض پڑھتا ہے عشاء کے؟ کوئی ایک رکعت میں 2 رکوع کرتا ہے؟ کوئی ایک رکعت میں 3 سجدے کرتا ہے؟ کوئی پہلے کہے گا رکوع کروں گا پھر قیام کروں گا پھر سجدہ؟ کوئی نہیں، کامن ہے بھائی نماز، فنیشنگ ٹچز میں تھوڑا فرق ہے۔ کیوں پریشان ہوتے ہو بھائی؟ ان نصارہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کامن فیکٹر پر آؤ، تو ہم مسلمانوں میں کامن فیکٹرز زیادہ ہیں۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہ ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی کو رب بنائے۔ ہاں یہ گڑبڑ کی تھی نصارہ نے، انہوں نے اپنے علماء کو یہ اختیار دے دیا کہ ان کے علماء جو چاہے حلال کر دیں جو چاہے حرام کر دیں۔ یہ اختیار تو رب کا ہے بھائی، یا رب کے اذن سے اس کے رسول کا علیہ السلام، مگر نصارہ کے علماء جو چاہتے حلال جو چاہتے حرام، یہ ہے رب ٹھہرانا کسی اور کو، یہ نہیں چلے گا۔ فرمایا کہ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہ ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی کو رب بنائے۔ باقی ہم جو علماء حق کی بات کرتے ہیں اور دین کا مسئلہ دین والوں سے اور علماء دین سے سیکھنے کی بات کرتے ہیں، معلوم کرنے کی بات کرتے ہیں، تو وہ علماء کتاب و سنت کی دلیل کی بنیاد پر جواب دینے والے، تو وہ کتاب و سنت کی بات بتا رہے ہیں، نہ کہ اپنی بتا رہے ہیں۔ ان علماء حق سے مسائل بھی معلوم کرنے چاہیے، ان سے رابطہ بھی رکھنا چاہیے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ گواہ رہنا کہ ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی، اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کبھی تم کہتے ہو کہ یہ ابراہیم یہودی ہیں، نصارہ ہیں، نصرانی، کہاں سے تم یہ باتیں کر رہے ہو؟ اور تم یہ سمجھتے نہیں ہو کہ تورات تو ان کے بہت عرصے بعد نازل ہوئی، انجیل تو ان کے بہت عرصے کے بعد نازل ہوئی، اور تم ان کے بارے میں بحثوں میں لگ گئے ہو۔ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، یہ تم ہی تو ہو جو ان معاملات میں جھگڑا کر چکے ہو جن کا تمہارے پاس کوئی علم تھا۔ تم نے تھوڑی بہت بحث کر لی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حالانکہ کلمہ کن سے ان کی ولادت ہوئی، مگر تھوڑا بہت تمہیں کچھ علم تھا، ولادت ہوئی ہے تمہارے دور میں، تم نے بحث کر لی۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، تو تم ان معاملات میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جن کا تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور یہ ساری باتیں اللہ جانتا، تم نہیں جانتے۔ تم غلط باتیں منسوخ کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کی طرف، نہ کرو یہ کام۔ جیسے کہ آگے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ تو ہر باطل سے جدا اللہ کے لیے یکسو فرما بردار تھے، مسلم فرما بردار، حنیف اللہ کے لیے یکسو ہو جانے والا۔ تم نے یہ کیا گروہ کے نام ان کی طرح منسوب کر دیے؟ یہ یہودیت تو بہت بعد کی پیداوار، نصرانیت تو بہت بعد کی پیداوار ہے، وہ تو یکسو ہو جانے والے مسلم تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ آج ہمارے ہاں ٹیگ کیا ہے؟ دیوبندی، بریلوی، اہل الحدیث۔ ہم کہتے ہیں مکتب فکر کے ہونے کے حد تک کوئی مسئلہ نہیں، سر آنکھوں پر۔ یہ دارالعلوم دیوبند تھا، یہاں کے حضرات سے ایک معاملہ چلا تو یہ دیوبندی مکتب فکر کہلایا۔ یہ امام احمد رضا خان بریلوی صاحب تھے، بریلی سے ان کا تعلق تھا، ان سے اللہ نے کام لیا تو مکتب فکر بریلوی ہو گیا، حالانکہ دونوں کا فقہ حنفی ہے۔ اور یہ اہل الحدیث حضرات ہیں، یہ خاص ایک فقہ کی پیروی نہیں کرتے، ہاں اپنے ائمہ سے مسائل معلوم کرتے ہیں، وہ تفصیل اپنی جگہ پر، لیکن بھائی یہ سب کتاب و سنت کے دائرے کے مطابق چلتے ہیں، یہ بڑا دل رکھنا چاہیے۔ اور ان مکاتب فکر کے حضرات کو بھی بڑے پن کا ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ ہمارا تعارف یہ نہیں کہ میں دیوبندی تو نجات پاؤں گا، بریلوی تو نجات پاؤں گا، اہل حدیث تو نجات پاؤں گا، نہ، نجات کس کے لیے؟ مسلم کے لیے۔
آمنو وعملوا الصالحات، تو علمی رائے سر آنکھوں پر، علمی اختلاف کوئی ایشو نہیں، یہ اسکول آف تھاٹ ہے کوئی مسئلہ نہیں، یہ مکتب فکر ہے سر آنکھوں پر۔ مگر کوئی کہے کہ اس میں ہو تو نجات ہے اور اس میں نہیں تو تم جہنم میں، اس میں ہمیں جھگڑا ہے۔ تو نہ ابراہیم یہودی تھے نہ نصرانی تھے، علیہ السلام مسلم تھے، محمد مصطفیٰ مسلم، صحابہ مسلم۔ پھر یہ فقہ حنفی کیا ہے؟ او بھائی فقہ شافعی کیا ہے؟ یہ ائمہ ہیں جنہوں نے کتاب و سنت کے مطابق رہنمائی فرمائی، ورنہ تو ائمہ بہت گزرے، ان چند کو زیادہ قبول عام ملا ہے، یہ ہمارے محسن ہیں، مگر ہم امام ابو حنیفہ کو نہیں مانیں گے تو اسلام سے خارج، ایسا تھوڑا ہی ہے۔ کوئی امام شافعی کی رائے کو نہیں مانے گا تو اسلام سے خارج، ایسا تھوڑا ہی۔ یہ ہمارے محسنین ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے ذریعے ہمیں دین سیکھنے کو ملا اور آج کے علماء سے بھی ہم سیکھ رہے، یہ ہمارے محسن ہیں۔ مگر نجات کسی گروہ میں ہونے کی بنیاد پر نہیں، مسلم ہوگے تو نجات ملے گی، کتاب و سنت کے مطابق تعلیم پر عمل کر کے مسلم بنو گے تو نجات ملے گی۔ اللہ دل بھی ہمارا وسیع فرمائے اور تعصب جو مکتب فکر کا آ جاتا ہے اس سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، بے شک تمام لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ جو نبی علیہ السلام پر ایمان لائے وہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں۔ سبحان اللہ، یہودی ان سے تعلق، نصارہ ان سے تعلق رکھتے ہیں، مشرکین ان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم مسلمان بھی کہتے ہیں۔ تو جن کو ابراہیم علیہ السلام سے محبت ہے تو اصل میں کون ہے؟ جو واقعتاً محبت کرنے والا ہے ان سے، اور اصل میں کون ان کے قریب ہے؟ جو ان کی اتباع کرے گا۔ آیت 31 میں کیا آیا؟ اللہ سے محبت ہے حضور کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جامع ترمذی کی حدیث آئی حضور سے محبت ہے حضور کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ، ان کی اتباع کرو۔ تو جو ان کی اتباع کر رہے ہیں وہ ان کے قریب ہے، اور محمد مصطفیٰ ان کے قریب ہے، وہ ان کے طریقے پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ایمان والے ان کے طریقے پر ہے۔ نوٹ کیجئے گا، سورہ حج کی آخری آیت 78 میں پڑھیں گے، ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ البقرہ آیت 131، مسلم مسلم مسلم۔ یہ ہے جو بار بار قرآن پاک درس ہمیں دے رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہ جو ان کی اتباع کرے، اور یہ نبی اور ان پر ایمان لانے والے ان کے قریب ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اور اے مسلمانوں اہل کتاب میں سے گروہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون، اور وہ صرف اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ حسد کرتے ہیں نا، بلی کی دم کٹ جانا یاد ہے نا، بس یہ یاد رہے گا انشاءاللہ۔ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی گمراہ کر ڈالیں۔ یا اہل الکتاب، بڑی زوردار ان کو دعوت دی جا رہی ہے، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، وانتم تشہدون، جبکہ تم خود ان کے برحق ہونے کی گواہی دیتے ہو۔ اللہ کا کلام آ گیا، محمد مصطفیٰ علیہ السلام آ گئے، تمہارے دل مان چکے، کیوں جانتے بوجھتے انکار کرتے ہو؟ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرتے ہو، مکس کرنا، گڑمٹ کرنا، اور تم کیوں جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہو؟ یہ چھپانے کی باتیں بھی کافی تفصیل سے سورۃ البقرہ میں آ چکی ہیں۔ اب یہود میں سے کچھ لوگوں نے سازش کی، اور یہ شعوری نفاق کی ایک مثال ہے۔ ایک غیر شعوری نفاق ہوتا ہے، بندے کو پتہ نہیں چلتا، وہ نفاق کی طرف چل پڑتا ہے، اور ایک ہے شعوری نفاق جو ان یہود میں سے کچھ لوگوں نے اختیار کیا کہ صبح جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور اسلام کا اقرار کرو، اور شام میں انکار کرو، تاکہ مسلمانوں پر نفسیاتی طور پر دباؤ ڈال کر ان کے دین سے پھرنے کی کوشش کرو، بلکہ پھیرنے کی کوشش کرو۔ یہ ہے شعوری نفاق۔ تو کچھ یہود میں سے منافقین کا تذکرہ، وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ، اور اہل کتاب میں سے گروہ نے دوسرے سے کہا کہ جو ایمان لانے والوں پر یعنی مسلمانوں پر نازل کیا گیا ہے اس کلام پر صبح ایمان لاؤ، وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور شام کو اس کا انکار کر دو شاید کہ وہ اپنے دین سے پھر جائیں۔ یہ پوری پلاننگ کے ساتھ آئے ہیں مسلمانوں پر نفسیاتی طور پر دباؤ ڈالنے کے لیے کہ دین سے ان کو متنفر کر دیں۔ اگلی آیت اللہ ہمارے مترجمین پر رحمت نازل فرمائے کہ بڑا آسان ترجمہ انہوں نے کر دیا،
ورنہ اس اگلی آیت میں مباحث ہیں، ترجمے سے وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور یہ آپس میں کہتے ہیں صرف اسی کی بات مانو جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ جا تو رہے ادھر ہم سازش کرنے، ایسا نہ ہو کہ ان کا تاثر لے کر ہم ہی پکے مسلمان ہو جائیں، ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، جا رہے ہیں سازش کرنے کے لیے۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے۔ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ، وہ یہود آپس میں کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جو تمہیں ملا ویسا کسی اور کو مل جائے، یا مسلمان اس کے ذریعے تمہارے خلاف تمہارے رب کے سامنے حجت پیش کریں۔ ادھر جاتے رہے ہو، تورات کا تھوڑا ذکر بھی ہوگا، ایسی باتیں بتا مت دینا کہ جن میں آخری پیغمبر کی بشارت ہے جو ہمیں پتہ ہے جو ہم چھپا رہے ہیں، ورنہ یہ مسلمان تمہارے خلاف اللہ کے سامنے مقدمہ لے کر کھڑے ہو جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے مترجمین پر جنہوں نے ترجمہ کیا رحمت نازل فرمائے۔ اس ترجمے میں تفصیل ہے، اور اگر وہ تفصیل نہ ہو تو آدمی کھو جاتا ہے۔ اگلا جملہ اللہ کی طرف سے، قل ان الفضل بید اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ اسے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ سب سے بڑا فضل نبوت کی نعمت ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ اب اس نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اچھا ایک بات ہم پہلے پڑھ کر آ چکے ہیں، کیا یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں بتانا نہیں، اور اللہ فرما رہے کیا تمہارے بتانے سے مسلمانوں کو پتہ چلے گا؟ تورات بھی اللہ نے نازل کی تھی، اللہ خود بتا رہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو، اور اللہ قرآن پاک میں بھی نازل کر کے آیات بتا رہے کہ ان کی کتابوں میں بشارتیں موجود ہیں مگر یہ پوشیدہ رکھتے ہیں۔ قل ان الفضل بید اللہ، آپ فرما دیجئے اے نبی علیہ السلام کہ بے شک فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ اسے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ جسے چاہتے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اگلی جو آیت ہے یہ اس میں بڑا حسن آ رہا ہے قرآن پاک کے عدل کا۔ قرآن پاک اس کا کلام ہے اللہ کا، اور اللہ العادل ذات ہے، اس کے کلام میں عدل اور توازن ہے۔ اگر اہل کتاب کی برائیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے تو ان میں کوئی خوبی ہے اس کو بھی قرآن پاک بیان کر رہا ہے، یہ بہت قیمتی بات ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جس سے محبت ہو گئی اس کا غلط بھی صحیح ہے، اور جس سے دشمنی ہوگی اس کا صحیح بھی غلط ہے۔ اپوزیشن والوں کا کام کیا ہے؟ بس اپوزیشن کرنا ہے۔ میرے مسلک کا ہے تو وہ سامنے والا باطل ہے، میں حق پر ہوں، چاہے سامنے والے میں کوئی خیر موجود بھی ہو۔ یہ ہم ہیں جن میں تعصب آتا ہے، مخلوق۔ اللہ کے کلام میں کوئی تعصب نہیں، توازن ہے۔ اور ایک اور نقطہ دعوت کے اعتبار سے، دعوت غیر مسلموں کو بھی تو دینی ہے نا، دعوت تو اہل کتاب کو بھی دینی، تو جس کو دعوت دے رہے ہو اس کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس کو ہائی لائٹ کرو، اس میں کوئی خیر ہے تو اس کا تذکرہ کرو، اس کی دلجوئی کرو، دعوت دو گے تو دعوت قبول بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اب فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُوَدِّهِ إِلَيْكَ، اور اہل کتاب میں سے ایسا دیانت دار بھی ہے کہ اگر آپ اس کے پاس ڈھیروں دولت بطور امانت رکھوا دیں تو وہ اسے آپ کو واپس کر دے گا، ایسے بھی ہیں، تھوڑے ہیں مگر ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُوَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اور ان میں سے ایسا بھی ہے کہ اگر آپ اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھوائیں تو وہ اسے آپ کو ادا نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں۔ اللہ اکبر، ایسا ظالم ہے، ایک دینار بھی دیا تو واپس نہیں کرے گا جب تک کہ سر پر سوار نہ ہو جائیں۔ کیوں ایسے لوگ ہیں؟ ان میں اچھے بھی ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن سلام یہودیوں میں سے تھے، ایمان لائے حضور پر، یہود میں سے، نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نصارہ میں سے تھے، ایمان لائے حضور پر۔ لیکن یہ جو ہیں ایک دینار بھی آپ امانت رکھوائیں تو واپس نہ کریں گے سوائے اس کے کہ جب تک کہ آپ اس کے سر پر سوار نہ ہو۔ کیوں؟ ذالک بانہم قالوا، ایسا اس لیے کہ انہوں نے کہا لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم پر ان پڑھ یعنی غیر یہودیوں کے معاملے میں کوئی مؤاخذہ نہیں۔ یہ ہے یہود، اس زمین پر سب سے بڑی دہشت گرد قوم، سنیے گا، سب سے بڑی دہشت گرد قوم۔ ان کی ایک فقہی کتاب تالمود ہمارے مفسرین نے ذکر کیا، اس کتاب میں لکھا ہے حق تو یہود کا ہے، باقی سارے گویم ہیں، جینٹائلز ہیں، جانور ہیں، جانور سے بدتر ہیں، ان کو لوٹنا ہمارا پیدائشی حق ہے،
اور یہودی کو اس کے مطلب کا فیصلہ یہودی جج کی عدالت سے ملے تو وہاں سے جا کر لے، اور غیر یہودی جج کی عدالت سے ملے تو وہاں سے جا کر لے، اپنے مفاد کی پروٹیکشن کرے۔ ان کی فقہی کتاب تالمود ان کو سکھاتی ہے یہ اس زمین پر سب سے بڑے دہشت گرد ہیں اس وقت، اور وہ نظارے آپ فلسطین میں دیکھ رہے ہیں جو ظلم و ستم، یہ ہیں دہشت گرد سب سے بڑے، جو کہتے ہیں ان ان پڑھ لوگوں کے بارے، یہ سارے جاہل ہیں، جینٹائلز ہیں، گویمز ہیں، ان کے بارے میں کوئی ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا، یہ یہود کا عقیدہ ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھتے ہیں۔ بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، بھلا پکڑ کیوں نہیں ہوگی؟ وائی ناٹ، شیورلی ان کی پکڑ تو ہوگی اللہ کے ہاں۔ ہاں، قانون الہی کے مطابق جس نے اپنا عہد پورا کیا اور وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، تو بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے، اور پرہیزگاری سے مراد گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ وعدے کو توڑے، یہود نے وعدے توڑے، عہد شکنی کی، اپنے پیغمبروں کی بشارات انہوں نے رد کر دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اور وعدے ہمارے یہاں بھی توڑے جاتے ہیں، وعدے سیاستدانوں کے ہاں ہوں، حکمرانوں میں ہوں، عوام میں ہوں، کاروباری حضرات میں ہوں، میرے آپ کے معاملات دیکھ لیں، وعدے تو توڑے جاتے ہیں نا۔ وعدے کی توڑنے کی سزا کیا ہے ذرا سنیے قرآن میں، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو اور اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں، ثمنا قلیلا، دنیا کے تھوڑے سے معاوضے میں۔ اللہ کا نام لے کر یہ سارے پارلیمنٹ کے ہمارے ممبرز، یہ ممبر جب بنتے ہیں تو اللہ کا نام لے کر وعدہ کرتے ہیں، چیف جسٹس بھی ہوگا، ججز بھی ہوں گے، گورنر بھی ہوگا، پریزیڈنٹ بھی ہوگا، پرائم منسٹر بھی ہوگا، سب اللہ کو حاضر ناظر جان کر گواہی دیتے ہیں اور وعدے کرتے ہیں۔ ہم اور آپ بھی وعدے کرتے ہیں، کسی کی خاص بات نہیں کر رہا، نہ پرسنلائز ہونے کی بات کر رہا ہوں، ہم سب غور کریں کتنے وعدے ٹوٹ رہے ہیں، اور اللہ کیا فرما رہا ہے، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو اور اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں دنیا کے تھوڑے سے معاوضے میں، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں نہ کوئی حصہ ہے، ولا یکلمہم اللہ، اور نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ، اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 5 سزائیں بیان ہوئیں اللہ کے وعدے کو توڑنے والے، اللہ کی قسموں کو بیچنے والے، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر۔ اللہ کہتا ہے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ 2 اللہ ان سے بات نہ کرے گا، 3 اللہ ان کی طرف رحمت سے نظر نہیں فرمائے گا، 4 اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا کہ یہ جنت میں جائیں، اور 5 اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے، اور اللہ ہمیں وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعدے پر کچھ باتیں آیت البر میں آئی تھیں، البقرہ آیت 177، بعد میں انعام کی پہلی آیت، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34، پھر سورہ مؤمنون کے بالکل شروع میں بار بار یہ وعدے کا تذکرہ آئے گا، تقریباً 26 مرتبہ کم و بیش وعدے کے تناظر میں قرآن کریم میں کلام ہمیں ملتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور یقیناً ان میں سے گروہ کے لوگ ایسے بھی ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ وہ عبارت بھی کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتی۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ ان کے علماء، ہاں، زبان مروڑ کر الفاظ کو بدل دینا اور اپنے پاس سے من چاہی باتیں کہنا، لوگوں سے پیسہ بٹور کر اور کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور دنیا کے چند ٹکے کمانا، یہ ان کے دنیا پرست علماء سو کا تذکرہ ہے۔ اور اللہ ہمیں علماء حق سے جوڑے رکھے اور علماء سو کے شر سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، اور کسی بھی انسان کے لائق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت و نبوت عطا فرمائے۔ ثم یقول للناس، پھر وہ نبی لوگوں سے یہ کہے، کونوا عباد لی من دون الناس، کونوا عباد لی من دون اللہ، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، نہ،
ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ وہ تو نبی یہی کہیں گے کہ اللہ والے ہو جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، جیسے کہ تم خود کتاب کی تعلیم دیتے ہو، وبما کنتم تدرسون، اور جیسے کہ تم خود بھی پڑھتے ہو، اس کا یہی تقاضا ہے۔ کوئی پیغمبر اللہ کی ہی دعوت دے گا، نہ کہ اپنی بندگی کی دعوت دے گا، وہ اللہ کی بندگی کی دعوت دے گا۔ یہ کس کا رد ہو رہا ہے؟ نصارہ کا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی الوہیت میں اور خدائی میں شامل کرتے تھے۔ نہ، پیغمبر تو اللہ ہی کی عبادت کی دعوت دے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ۔ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، خود بھی پڑھتے ہو، کتاب ان کی بھی، اس میں بھی اللہ کی توحید کا ذکر، بعد والوں نے گڑبڑ کی ہے تو الگ بات ہے۔ اور ایک اور نقطہ، کتاب کا پڑھنا پڑھانا، اس کا مقصد کیا ہو؟ بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے۔ یہ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں۔ ہم بھی درس کی مسند پر بیٹھے ہوئے، اللہ ہر طرح کے فطرے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کتاب کا پڑھنا پڑھانا، اس کا مقصد کیا ہو؟ ہم اللہ سے جڑیں، لوگوں کو اللہ سے جوڑیں، نہ کہ لوگوں کی جیبوں پر نگاہ ہو، لوگوں کا مال بٹوریں اور اپنی دینی پوزیشن کا استعمال کر کے مال بنانے کی اور مال بڑھانے کی اور دنیا میں فلرش کرنے کی کوششیں کریں۔ نہ، کتاب کے پڑھنے پڑھانے کا مقصد لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا نہیں، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ وہ نبی کبھی بھی تمہیں یہ حکم نہ دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ نہیں، ہر نبی نے توحید کی دعوت دی، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، اسی کی بندگی کرتے ہیں اور اسی کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں۔ اب انبیاء سے کیے گئے ایک عہد کا بیان، اور یہ بڑا دلچسپ ہے۔ ایسا کوئی عہد حضور سے نہیں لیا گیا جو آ رہا ہے، قرآن پاک میں کہیں نہیں، احادیث میں کہیں نہیں۔ ختم نبوت کی دلیل اس آیت میں بھی علماء نے بیان فرمائی ہے، سنیے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ نے انبیاء کرام سے ایک پختہ عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تصدیق کرنے والے ہوں ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، لتؤمنن به ولتنصرن، تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ یہ انبیاء کا ذکر آ گیا، ابھی تو قرآن نازل ہو رہا ہے نا، وہی آ رہی ہے۔ قرآن میں کہیں یہ وعدہ حضور سے نہیں لیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے پہلے تمام انبیاء سے لیا گیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آ جائیں، اے نبیوں تمہارے سامنے، تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ دوبارہ ایسا کوئی عہد حضور سے نہیں لیا گیا، یہ تمام انبیاء سے لیا گیا حضور کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ اہل کتاب کو سنایا جا رہا ہے، کیوں؟ جو عہد اللہ نے نبیوں سے لیا وہ ان کی امتوں پر بھی بائنڈنگ ہوتا ہے، جو وعدہ اللہ نے نبیوں سے لیا وہ ان کی امت پر بھی لازم ہوتا ہے۔ تو اب یہود کو، بالخصوص نصارہ کو کہا جا رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو، یعنی دین کے معاملات میں۔ تو نبیوں سے پوچھا گیا، قال اقررتم، اللہ نے پھر پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو، واخذتم علی ذلکم اسری، اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو، قالوا اقررنا، ان تمام انبیاء علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا، اللہ نے فرمایا کہ تم گواہ رہو، وانا معاکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، پس جو کوئی اس کے بعد اس عہد سے پھرا تو وہی لوگ فاسق ہیں، جو اس کی خلاف ورزی کریں وہ فاسق ہیں۔ یہ نصارہ کو بھی سنایا جا رہا ہے۔ اب پھر اسلام کا تذکرہ اگلی آیات میں، افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں، حالانکہ اسی اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، خوشی سے یا ناخوشی سے، چاروں ناچار، ہر ایک اللہ کے حکم کا پابند۔ یہ گیلیکسیز، یہ سولر سسٹمز، یہ ان کے سورج و چاند، یہ ستارے، یہ کل یونیورس، کل کائنات کا یہ اسموتھ فنکشن، یہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے پابند۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور وہ سب اسی اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ،
اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو کلام ہم پر نازل کیا گیا اور جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں پر علیہم السلام، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور تمام انبیاء علیہم السلام کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اس اللہ ہی کے مسلم یعنی فرما بردار ہیں۔ ایسی آیات البقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ آیت 19 میں تھا سورہ آل عمران، دین اللہ کے فقط اسلام قابل قبول۔ اب یہاں آیت 85 میں ہے اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے قابل قبول نہیں۔ انفرادی سطح پر کافر کو رہنا چاہے رہے، اجتماعی سطح پر اللہ اسلام کے سوا کسی اور سسٹم کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ تو آج ہم مسلمان ہیں، معیشت میں سود کافروں سے لے لیا، جوا کافروں سے لے لیا، سیاست میں مادر پدر آزاد جمہوریت ہم نے کافروں سے لے لی، معاشرت میں بے حیائی بے پردگی دجالی تہذیب ہم نے کافروں سے لے لی، اور مطمئن بیٹھے میں پریشانی کوئی نہیں، چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلتا۔ یہ ہم ہیں، اللہ نہیں مانتا۔ اللہ کہتا ہے اجتماعی معاملات میں ان الحکم الا للہ، فقط اللہ کا اختیار اور اللہ کا حکم چلے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا وہ اسے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، وشہدوا ان الرسول حق، اور پہلے وہ خود گواہی دے چکے تھے کہ بے شک رسول برحق ہیں، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ نجران والوں کو بھی نصارہ کو بھی سنایا جا رہا ہے، تم نے مباہلے کا چیلنج بھی قبول نہیں کیا، تمہارے دل گواہی دے رہے ہیں کہ پیغمبر حق ہیں، نشانیاں آ چکی، اب بس دنیا کا مفاد ہے، رومی سلطنت سے پیسہ ملتا ہے، تمہیں مدد ملتی ہے، تمہارے نذرانے ملتے ہیں، وظیفے ملتے ہیں، اس وجہ سے تم مال کی محبت دنیا کی محبت میں ڈوب کے قبول نہیں کر رہے، ورنہ حق تمہارے سامنے آ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں جن کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی، خالدین فیہا، اس لعنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان سے عذاب نہ ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، ہاں سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ایمان لے آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اصلاح کر لو، شرک کو چھوڑو، توحید پر آؤ، توحید کے تقاضوں پر عمل کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے برعکس ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، واولئک هم الضالون، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ کفر پر مرنے والا اب ان کے لیے کوئی امکان نہیں، اور پھر یہی لوگ گمراہی میں چلے گئے دنیا سے تو پھر اللہ کے عذاب میں ہی ہوں گے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، تو ان میں سے کسی سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا زمین بھر سونا، گولڈ، ولو افتدی بھی، اگرچہ وہ اسے بطور فدیہ دینا چاہے۔ اول تو کچھ ہوگا نہیں بندوں کے پاس، اگر سونا بھر کر پوری زمین سونا بھر کر بھی مل جائے تو اللہ فرما رہے ہیں اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ سنیے حدیث بخاری شریف میں، بندوں کی حسرتیں ہوں گی، اللہ معاف کر دے، اللہ یہ دینے کو تیار، وہ اول تو کچھ ہوگا نہیں، اللہ فرمائے گا بندے آج اتنی مشکل میں تو ہے، اول تو تیرے پاس ہے نہیں کہ تو دے اور میں قبول بھی نہیں کروں گا، دنیا میں نے تجھ سے اس سے ہلکی بات کا مطالبہ کیا تھا، مجھ پر ایمان لاتا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، آج یہ حسرت تجھے نہ ہوتی۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔
چوتھے پارے کا آغاز ہے الحمدللہ، اور یہ 10واں رکوع آ رہا ہے سورہ آل عمران کا۔ اب کلوزنگ آ رہی ہے، نصارہ سے متعلق جو کلام آیا ہے اس کے تسلسل میں آخری باتیں آئیں گی۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اس میں سے تم خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ محبوب ترین شے کو خرچ نہیں کرو گے، نیکی کامل نہیں ہوگی۔ ان نجران والوں کو بھی سنایا جا رہا ہے، مال کی بڑی شدید محبت ہے نا انسان میں، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کی محبت ہی تو آڑے آئی، وہ مفادات جو تھے ان کے وابستہ رومی حکومت سے، جو نذرانے چڑھاوے ان کو ملتے تھے، پیسہ ملتا تھا نہ، جب تک محبوب ترین شے قربان نہ کرو، پیش نہ کرو، نیکی کامل نہیں ہو سکتی۔ اچھا، قرآن پاک نازل ہوتا ہے، صحابہ کا طرز عمل کیسا ہوتا؟ بڑے پیارے لوگ تھے، دین اینڈ دیر عمل کرتے تھے۔ صحابی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، ان کا ایک باغ، اس باغ کا ایک کنواں بیرحا، حضور کو بھی اس کا پانی بڑا پسند تھا۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ یہ تو مجھے بڑا پسند، بڑے اس میں بہت سے درخت بھی تھے اور حضور جاتے بھی تھے، وہاں کا پانی پیتے بھی تھے، حضور کو پسند تھا۔ یا رسول اللہ یہ بڑا محبوب ہے مجھے، بس یہ میں دے رہا ہوں اللہ کی راہ میں۔ They were 10 صحابہ، دین ان دیئر عمل ہے، یا رسول اللہ یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، لے لیجیے۔ اسی طرح وہ ابو دہدہ کا معاملہ وہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی ہم سورہ حدید میں۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ یا رسول اللہ اللہ قرض مانگتے ہیں؟ ہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اپنا ریزیڈینشیل گارڈن، وہ باغ جس میں رہائش بھی تھی، باہر کھڑے ہو کر دہدہ کی ماں نکلا باہر، ارے بھائی کیا ہو گیا؟ یہ اللہ کا ہو گیا، ہمارا نہیں ہے، تو باہر آ جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ These were the Sahaba of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They have the love of the Quran really. Then in their amal ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ ہاں، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور تم کسی چیز میں سے جو کچھ خرچ کرتے ہو تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اخلاص اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، بنی اسرائیل کے لیے کھانے کی تمام ہی چیزیں حلال تھی سوائے اس کے جسے اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کیا، اس سے پہلے کہ تورات نازل کی جاتی۔ ایک تو لوگوں نے کہا، یہود نے اعتراض کیا مسلمانوں پر، تم اونٹ کا گوشت کھاتے ہو، اونٹ کا گوشت تو حرام ہے، تم لوگ کیوں کھاتے ہو؟ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تم غلط بات کہہ رہے ہو۔ یعقوب علیہ السلام، اسرائیل کس کا لقب ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا۔ یا تو طبعاً کچھ ان کو ناپسندیدگی کا معاملہ تھا، یا کوئی بیماری میں پرہیز ہوگا، انہوں نے اپنے لیے روک لیا، نہ کہ تورات میں حرام تھا۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے، قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بس تورات لاؤ پھر اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ یہ کوئی ایسا نہیں کہ شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام ہے تم غلط کہتے ہو، تورات میں ایسا کوئی حکم موجود نہیں، لا کر دکھاؤ۔ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو جو اللہ پر جھوٹ گھڑے اس کے بعد تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ قُلْ صدق اللہ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اللہ نے سچ فرمایا۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، بس پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو ہر باطل سے جدا اللہ کے لیے یکسو تھے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ بار بار یہ بات اللہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بیان فرما کر توحید کی دعوت تمام گروہوں کو دے رہا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، بے شک عبادت کے لیے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو بکہ میں ہے۔ مکہ کا پرانا نام بکہ، مبارک وہدی للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے برکت والا اور ہدایت کا مرکز ہے۔ یہود اعتراض کرتے تھے کہ بھائی سب کا قبلہ تو بیت المقدس ہے، یہ مسلمانوں کا بیت اللہ، یہ خانہ کعبہ، یہ قبلہ کیوں ہو گیا؟ تو بتایا جا رہا ہے پہلے دن سے کون سا گھر موجود ہے؟ جو بکہ میں ہے، مکہ مکرمہ میں، یہ ہے جو پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر فرمایا۔ تو ان کے اعتراضات کے جوابات بھی اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے۔ ہاں، خانہ کعبہ کی عظمت مبارکن، برکت والا، ہاں حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں پر بھی برکتیں برستی ہیں، اللہ ان کے طفیل ہمیں بھی عطا فرمائے۔ ایک دو، یہ لوگوں کے لیے ایک اور مقام پر ہم پڑھیں گے، قیام للناس، لوگوں کی بقا کا ذریعہ ہے۔ قیامت سے قبل اللہ تعالیٰ کعبے کو اٹھا لے گا،
اور زمین والوں کے لیے ضمانت ختم ہو جائے گی، تو اس کی موجودگی بقا کا باعث بھی ہے دنیا والوں کے لیے، اور ہدایت کا باعث بھی ہدی للعالمین۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کا ذکر سورۃ البقرہ میں آ چکا ہے۔ ومن دخلہ کان آمینہ، اور جو اس حرم میں داخل ہوا وہ محفوظ ہو گیا۔ یہ امن کا مقام، یہ ذکر بھی پہلے البقرہ میں آ چکا۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی زیارت عطا فرمائے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو کوئی بھی اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت میں تفصیل ہے، صحت ہے اور امن کا موقع ہو، راستے میں کوئی دشمن کا خوف نہ ہو، رکاوٹیں نہ ہوں، اور یہ کہ بندہ جا رہا ہے تو اس کے پاس سفر کے اخراجات بھی ہوں، اور اس کے پیچھے فیملی ہے تو اتنا ضرور کہ پیچھے فیملی کے لیے کفایت کر جائے وہ۔ ہاں، بیٹی کی شادی کے لیے 50 لاکھ روپے، 1 کروڑ روپے، تو 3 بیٹیوں کے لیے 3 کروڑ تو میرے پاس ہونے چاہیے، یہ استطاعت میں شمار نہیں ہوگا بھائی۔ اول تو بیٹیوں کی شادی پر شریعت کی تعلیم میں کوئی خرچہ بیٹی کے ماں باپ پر نہیں ہے۔ اچھا جناب، ایک بڑا سا بنگلہ تو پہلے بن جائے 3 4 5 کروڑ کا، ایک بڑا سا فلیٹ تو پہلے ہو جائے 3 4 کروڑ کا، پھر نہ 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 نہ، یہ ہوتا رہے گا۔ ضروری معاملات، صحت ہے، راستہ اس میں امن ہے، اتنے اخراجات کے سفر کے پورے ہو جائیں حج سے متعلق، اور پیچھے کفالت کا معاملہ ہو جائے، اتنا ہو جائے تو پھر بھائی حج فرض ہو جاتا ہے۔ ہاں، جن کے پاس کم مال ہے اور وہ گورنمنٹ پیکج کو ہی افورڈ کر سکتے ہیں اور نام نہیں نکلا تو الگ بات ہے، پھر اگلے سال ٹرائی کر لیں گے۔ باقی تفصیلات پھر علماء سے سیکھنی چاہیے اور حج کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اور اپنے گھر کی زیارت اور اپنے حبیب علیہ السلام کے روضہ مبارک کی زیارت اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جس کسی نے کفر کیا تو بے شک اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ یہاں کافر کون؟ یہودی، نصرانی، ہندو؟ نہ، یہودی نصرانی ہندو سے اسلام قبول کرنے کا تقاضا ہے، جب قبول کر لے گا پھر احکامات لاگو ہوں گے۔ یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ استطاعت کے باوجود حج ادا نہیں کر رہا کوئی، تو اللہ فرما رہا ہے پھر اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو نہ دشمن نے روکا، نہ کوئی اور رکاوٹ، نہ بیماری کا معاملہ تھا، استطاعت تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور اس کے باوجود وہ حج ادا نہیں کرتا، تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں۔ اس بارے میں حساس رہنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا بھی چاہیے۔ اب 2 ٹوک باتیں آ رہی ہیں، یہ 10 رکوع مکمل ہو رہے ہیں۔ اہل کتاب کے بارے میں 2 ٹوک انداز میں گفتگو۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، حالانکہ اللہ اس کا گواہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء، تم اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو اسے جو ایمان لا چکا؟ تم اس راستے میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہو حالانکہ تم اس کے برحق ہونے کے گواہ ہو۔ جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہو اور اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ان کاموں سے اے لوگو جو تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب میں سے ایک گروہ کا کہا مانو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں گے۔ تو کافروں کی بات نہ ماننا۔ اچھا، قرآن قیامت تک کے لیے ہے نا، تو ہم بھی سمجھیں اگر کافروں کی مانیں گے، جیسے کہ حکمرانوں کی سطح پر تو بہت مانی جا رہی ہے اور عوام کی سطح پر انہی کی تہذیب اور فیشن کو لیا جا رہا ہے، اگر تو کفار کی باتوں کو مانو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کی پیروی کی توفیق دے اور کفر والوں کی بات کی پیروی نہ کرے، اس کی اللہ تعالی ہمیں اور ہم سب کو اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر توفیق عطا فرمائے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، اور تم کیسے کفر کرو گے حالانکہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں ان یہود کے ساتھ عرب قبائل کے کچھ پرانے تعلقات تھے، اوس و خزرج کے، اور وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو پرانے تعلقات کی بنیاد پر کچھ رابطہ تھا، کچھ توقعات تھیں۔ اب مسلمانوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، توجہ دلائی جا رہی،
تمہارے درمیان اللہ کی کتاب نازل کی جا رہی ہے، تلاوت کی جا رہی ہے قرآن کریم کی آیات، اور اللہ کے رسول موجود ہیں، کیسے تم کفر کر سکتے ہو؟ اچھا ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کا کلام امت کے پاس، اللہ کے رسول کا جامع ترین موسٹ کمپریہنسو اسوہ ہمارے پاس، اس سب کے باوجود کیا امت کفر کی طرف چلی جائے گی؟ کس قدر ناشکری و ناقدری کی بات ہوگی، اللہ حفاظت فرمائے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لے، ایک مراد اس کی رسی کو تھام لے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو یقیناً اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی گئی۔ اللہ کو تھامنے سے مراد اس کی رسی کو تھامنا، ایک آیت چھوڑ کر آگے چلیں گے تو آیت نمبر 103 میں اللہ کی رسی کا ذکر آئے گا۔ تو جو اللہ کی رسی یعنی قرآن کریم کو تھام لے تو وہ ہے جسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی گئی۔ اور حدیث جامع ترمذی میں وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ قرآن کریم ہی سیدھا راستہ ہے، اللہ اسے تھامنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ 10 رکوعوں کا مطالعہ مکمل ہوا۔ یہ بنی اسرائیل اور بالخصوص نصارے کے تعلق سے اکثر کلام آ گیا۔ اب اگلے 10 رکوعوں میں بڑا جامع خطاب شروع ہو رہے ہیں، اور اگلے 10 رکوع مکمل وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے متعلق۔ اس میں بھی رکوع نمبر 13 سے 18، رکوع نمبر 13 سے 18 6 رکوعوں میں تفصیل سے غزوہ احد کا بیان آئے گا، وہ بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب 10 رکوع ہیں، امت مسلمہ سے مخاطبت ہو رہی ہے، جیسے ادھر بنی اسرائیل سے متعلق 18 رکوع تک کلام تھا البقرہ میں، پھر اس کے بعد 19ویں رکوع سے نبی علیہ السلام کی امت سے خطاب۔ یہاں 10 رکوع میں بنی اسرائیل بالخصوص نصارہ کا بیان مکمل، اور اب 11ویں رکوع سے نبی علیہ السلام کی امت سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ اگلی 3 آیات بہت جامع ہیں، بہت قیمتی ہیں، اور ان پر استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب بھی ہے۔ امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لائے عمل، 3 پوائنٹ ایکشن ایجنڈا فار دا مسلم امہ، انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے۔ ہر بندے مومن سے مطالبہ کیا ہے؟ ایک، ایمان والوں کو جوڑنے والی شے ہے قرآن 2، اور جڑنے کے بعد ایمان والوں نے مل جل کر کیا کرنا ہے؟ خیر کی دعوت، نیکی کا حکم، بدی سے روکنا ہے۔ اگلی 3 آیات میں یہ 3 پوائنٹ ایجنڈا فار دا مسلم امہ، سہ نکاتی لائے عمل امت مسلمہ کے لیے آ رہا ہے۔ بہت پیارا کتاب ہے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ، وہاں تفصیل آپ کو زیادہ ملے گی۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 102۔ نبی اکرم علیہ السلام کئی خطبات کے مواقع پر اور نکاح کے خطبے میں بھی 4 آیات تلاوت فرماتے تھے، جن میں یہ آیت بھی شامل ہے۔ خطبہ نکاح کے موقع پر بھی آپ تلاوت فرماتے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت پر۔ ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق، ایسے تقوی اختیار کرو جیسے تقوی کا حق، اور اس کی انتہا کیا ہے؟ مرتے دم تک مسلم رہنا، ہر آن گناہوں سے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تقوی پر ہم نے پہلے بھی کلام کیا، آئندہ بھی کلام ہوتا رہے گا، بار بار کلام ہوتا رہے گا۔ ہر بندہ مومن سے مطالبہ مضبوط بنو اپنی جگہ۔ ایک عمارت بنانی ہے، دیوار کھڑی کرنی ہے تو پہلے اینٹیں چاہیے نا، اینٹوں کو پکانے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، تو اینٹیں پکانی ہے پہلے۔ ایک مومن بندہ بندی، مرد عورت بوڑھا جوان مضبوط ہو، تقوی اختیار کرو اور مرتے دم تک مسلم رہو۔ یہ تقوی شادی بیاہ کے موقع پر بھی، کاروبار میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی، انفرادی زندگی کے معاملات میں بھی، اور مرتے دم تک مسلم رہو، ہر آن گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو تاکہ موت اسلام یعنی فرمانبرداری کی حالت پر آئے۔ یہ ہر بندے مومن سے تقاضا۔ اچھا، ایمان والے انسان ہیں، انسان کے پاس شعور ہے، دماغ ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو شعور رکھنے والوں کو جوڑنا آسان کام نہیں ہے۔ تو ان کو ایسی کوئی شے ملے جو ان کو یکسوئی دے سکے، یکسانیت والا معاملہ ہو، یونیفیکیشن والی بات ہو، یونٹی والی بات ہو۔ تو اب جوڑیں گے ان لوگوں کو، جیسے اینٹوں کو جوڑ کر دیوار بنانی ہے، پھر عمارت بنے گی، تو ایمان والوں کو جوڑ کر ایک مضبوط جماعت بنانی ہے۔ اینٹوں کو جوڑتے ہیں تو مٹی گارا سیمنٹ استعمال کرتے ہیں، ایمان والوں کو جوڑیں گے تو یکسوئی دینے والا کلام، متحد کرنے والا کلام، ایک فکر دینے والا کلام، ایک جمع کرنے والا کلام، وہ ہے قرآن حکیم۔ اس قرآن کا تقاضا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ نہ ڈالو۔ اللہ کی رسی جامع ترمذی کی روایت کے مطابق قرآن حکیم، اللہ کی رسی قرآن پاک کو تھامو۔ آیت 101 میں کیا تھا؟ جو اللہ کو یعنی اس کی رسی کو تھام لے، سیدھے راستے کی ہدایت مل جائے گی۔ تو قرآن پاک کو تھامو، سیدھے راستے کی ہدایت مل جائے گی۔
قرآن کو تھامنے سے مراد اس کے حقوق کو ادا کرنا. اس پر بھی بڑا پیارا کتابچہ استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ 1967 کا بہت جامع کتابچہ ہے. امت مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق. 5 باتیں. نمبر 1 ایمان، نمبر 2 باقاعدہ تلاوت، نمبر 3 سمجھنے کی کوشش، نمبر 4 عمل اور اس کے احکام کے نفاذ کی محنت، اور نمبر 5 اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا. مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق انگریزی، اردو، فارسی، عربی، فرینچ، سندھی، پشتو، تمام زبانوں میں الحمدللہ. کچھ آؤٹ آف پرنٹ بھی ہوگا مگر کئی زبانوں میں ترجمہ ہے. ایمان، تلاوت، سمجھنا، عمل، نفاذ اور دوسروں تک پہنچانا. تو اللہ کی کتاب کے حقوق ادا کریں گے تو یہ اللہ کی کتاب کو تھامنا ہے. ولا تفرقوا، اور تفرقہ نہ ڈالو. یہ قرآن جوڑتا ہے خدا کی قسم. اور کسی کتاب کی نماز میں تلاوت نہیں کر سکتے، قرآن کی کرتے ہیں بس. یہ جوڑتا ہے ہمیں. اب لوگ کہتے ہیں لو جی مولوی اکٹھے نہیں ہوتے، ان کا تو ترجمہ بھی ایک نہیں ہے. تو آج آپ کو میں خوشخبری سنائی دیتا ہوں اور اس کا ثبوت میرے سامنے موجود ہے. خوشخبری یہ ہے کہ دیوبندی، بریلوی، اہل الحدیث، جماعت اسلامی اور اہل تشیع، ان 5 میں جماعت اسلامی کے نام اس لیے کہ 5 بڑے وفاق ہیں مدارس کے بورڈز، اور ان کا ایک سپریم کونسل ہے اتحاد تنظیمات مدارس. علماء کے 5 بورڈ اور ان کی سپریم کونسل، جس میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب، ایسے بزرگ بھی ہیں اور دیگر مکاتب فکر کے حضرات بھی. ان 5 وفاقوں نے ایک ترجمے پر اتفاق کیا ہے. وہ پورے قرآن کا ایک نصاب ہے. اور الحمدللہ اللہ کا فضل، اللہ کا احسان، اس خدمت میں مجھے بھی موقع ملا. کراچی کا ایک ادارہ دین فاؤنڈیشن، اس کا نام ہے tif.edu.pk، اس کی ویب سائٹ ہے tif.edu.pk. کراچی کا ایک ادارہ ہے، ایک ٹرسٹ ہے تنظیم اسلامی اور انجمن خدام القرآن قرآن اکیڈمی کے علاوہ ہے. ڈے 1 سے میں وہاں پر بھی اللہ کی توفیق سے سعادت ملی ہے. اور علماء کی کمیٹی فیڈرل گورنمنٹ نے بنائی تھی 2017 میں. تو 3 سال 20 ملاقاتیں اسلام آباد میں علماء کے ساتھ رہی، اور 3 سال کے بعد ایک متفق علیہ ترجمہ، اگریڈ اپون ترجمہ قرآن کی مختصر تشریح کے ساتھ اس وقت میرے سامنے ترجمہ موجود ہے. میں اسی سے آپ کو سنا رہا ہوں اور اس پر اتفاق ہو گیا. تو یہ سوال ختم. بھائی کس کا؟ لو بھائی سب کا متفق علیہ آگے، اس کا پڑھ لو. باقی کوئی دیوبندی مکتب فکر سے اپنے علماء کا پڑھے، بریلوی مکتب فکر سے اپنے علماء کا پڑھے، اہل الحدیث مکتب فکر سے اپنے علماء کا پڑھے. اور جب ریاست کی سطح پر پڑھانا اور سنانا سمجھانا ہو، جیسے یہاں کئی مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں، لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ہم بھی اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ متفقہ بات کی جائے. اور اس ترجمے کا نام بھی متفقہ ترجمہ قرآن حکیم. الحمدللہ. تو یہ سوال ختم. اللہ ہمیں جڑنے کی اور جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، جڑنے کی اور جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت توڑا اس امت کو لوگوں نے، اللہ اس سے محفوظ رکھے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کے رسی یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً، جب کہ تم آپس میں دشمن تھے. صحابہ کرام، انصار کے لوگ، اوس و خزرج، عرب قبائل، ہجرت سے پہلے کے واقعات ذہن میں رکھیے. کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے پانی پلا دینے پہ جھگڑا، دشمنیاں تھیں. اذ کنتم اعداء، جب کہ تم آپس میں دشمن تھے. فالف بین قلوبکم، تو اس اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، پھر تم اس اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے. فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، بس اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح فرماتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ. دشمن تھے، اللہ نے الفت دی، اللہ نے بھائی بھائی بنایا. آگ کے گڑھے کے قریب پہنچ چکے تھے، اللہ نے بچایا. اللہ آیات کو واضح فرما دے تاکہ تمہیں ہدایت دے اور تم ہدایت پاؤ. قرآن آج بھی موجود ہے، دشمنیاں آج بھی ہیں، نفرتیں آج بھی ہیں، جھگڑے آج بھی ہیں، گمراہیاں آج بھی ہیں، بے عملی آج بھی ہے، فسق و فجور آج بھی ہے. قرآن بھی آج موجود ہے. اس قرآن سے جوڑو، اللہ تمہیں جہنم سے بچائے گا، اللہ تمہیں ہدایت دے گا، اللہ دشمنیاں دور کر دے گا، اللہ بھائی بھائی بنا دے گا، اللہ نعمت عطا فرما دے گا، اللہ دلوں میں الفت ڈال دے گا. اس شہر کے مسئلے، اس ملک کے مسئلے اور اس عالم کے مسئلے اگر حل کرنے، اس قرآن سے جڑنا اور جوڑنا پڑے گا. یہ ہے امت کو جوڑنے والا کلام. یہ دوسری بات ہو گئی. پہلی بات
تقوی تقوی تقوی۔ دوسری بات قرآن سے جڑو۔ اب جڑنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ یہ ایک جماعت بنے گی، آرگنائزیشنز بنتی ہیں، ٹارگٹ سیٹ کیے جاتے ہیں، ویژن مشن ٹارگٹ سیٹ کیے جاتے ہیں۔ اس امت کو اللہ نے جوڑا ہے کس کام کے لیے؟ کھڑا کیا ہے کس کام کے لیے؟ بات تو آئے گی آئندہ نشست میں، آیت نمبر 110 میں، مشہور آیت، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے۔ وہ پڑھیں گے آئندہ آیت نمبر 110۔ امت کو کھڑا کیا گیا انسانیت کے لیے، لیکن امت تو سو رہی ہے، بہت بڑی تعداد میں سو رہی ہے۔ تو جو تھوڑا بہت جاگے وہ بیٹھے نہ رہیں، وہ جڑیں اور جماعتی زندگی اختیار کریں، جماعتی شکل اختیار کریں۔ کیا کرنا ہے ان کو؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جڑنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ خیر کی طرف بلاؤ۔ خیر بھلائی کو بھی کہتے ہیں، اچھے کاموں کو بھی کہتے ہیں۔ اور خیر کا لفظ قرآن کریم میں سورہ نحل آیت نمبر 30، سورہ نحل کی آیت نمبر 30 میں خیر کا لفظ قرآن پاک کے لیے آیا۔ قرآن نے تمہیں جوڑا۔ آپ دیکھیں ہم سب جو یہاں موجود ہیں، فیملیز کے ساتھ موجود ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، اور نہ جانے کتنے میں آن لائن دیکھ رہے ہیں۔ ہماری زبانیں الگ ہیں کچھ کی، ہمارے کھانے پینے کے اطوار الگ ہیں، ہماری نسلیں الگ ہیں، ہمارا بیک گراؤنڈ الگ ہے، مگر ہم جڑے ہوئے کس کی وجہ سے؟ کیوں جمع ہوئے یہاں پر ہم؟ قرآن کی وجہ سے۔ تو جس قرآن نے مجھے اور آپ کو ہمیں جوڑا، اب تم دوسروں کو قرآن سے جوڑو۔ تم جوڑ سکتے ہو تو دوسرے بھی جڑ سکتے ہیں، تم آ سکتے ہو تو دوسرے بھی آ سکتے ہیں، تم قرآن کو امام بنا سکتے ہو تو دوسرے بھی بنا سکتے ہیں۔ اب اللہ کی نعمت کا شکرانہ کیا ہے؟ تم جڑے ہو، دوسروں کو جوڑو۔ تو خیر قرآن کے لیے بھی استعمال ہوا سورہ نحل کی آیت نمبر 30 میں۔ کیا کرنا ہے؟ خیر کی طرف بلائیں، معروف کا نیکی کا حکم دیں، اور منکر سے بدی سے روکیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ کریں گے تو فلاح ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ باقی آیت نمبر 110 آئندہ ہم پڑھیں گے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر، تفصیل وہاں پر آ جائے گی انشاءاللہ۔ مگر یہ امت نے کام کرنا تھا۔ امت اگر سو رہی ہے تو جو جاگ رہے وہ جاگیں۔ حکیم سعید صاحب مرحوم کہتے تھے جاگو اور جگاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، تقوی کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی، قرآن پاک کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جڑ کر مل کر قرآن کی دعوت دینے، نیکی کا حکم کرنے اور بدی سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہم سب کا یہ جمع ہونا قبول فرما، ہم سب کی، ہمارے والدین کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام حاضرین کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اے اللہ بخش دے، ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صراط مستقیم پر مزید استقامت عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ عافیت اور آسانی عطا فرما۔ اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت اور نصرت اور غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ بالخصوص ہمارے مظلوم بھائی اور بہنیں اور بچے فلسطین میں اللہ تیری مدد کے محتاج ہیں، اللہ پردہ غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ یہود ظالمین ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، ان کی عمارتوں کو اللہ تباہ کر دے، اے اللہ ان کے قدموں کو اکھاڑ دے، قوم عاد و سمود کی طرح ان پر اللہ عذاب نازل کر دے۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں بہنوں بچوں کی نصرت فرما۔ اے اللہ ہمیں آخرت کے طلبگار بنا، اپنے دین کی دعوت اور اس کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ قرآن کریم کے بارے میں کوتاہیاں کر بیٹھے معاف کر دے، اور آئندہ قرآن حکیم سے جڑنے اور اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں
ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے، یا اللہ اپنی رضا عطا فرما، اپنا دیدار عطا فرما، یا اللہ اپنا دیدار عطا فرما، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔